عائشہ کو آرزو کے ساتھ جاتے دیکھ وہ پیچھے سے بولا۔ عائشہ کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکا تھا، جبکہ آرزو لب دبا گئی۔ جائیے عائشہ جی، شرٹ پریس کیجیے۔ آرزو لب دباتے وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ عائشہ گھبراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ قدم اس کے کمرے کی طرف تھے اور معراج کے قدم اس کے قدموں کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے اس کے قدموں پر قدم رکھتے چل رہا تھا۔ شرٹ کہاں ہے؟ کمرے میں پہنچتے ہی وہ اپنے پیچھے کھڑے معراج کو دیکھتے بولی۔ اس کی عجیب بدلی بدلی نظروں سے عائشہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ الماری میں ہی ہوگی، وہ لب دبا کر بولا، کیونکہ عائشہ تب تک سکون میں تھی جب تک ان کی شادی کا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن اب تو وہ بار بار اس کے سامنے آنے والی تھی۔ نکال دیجئے، میں پریس کر دیتی ہوں، عائشہ نظریں جھکائے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا تھا۔ عائشہ اس کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ گردن مزید جھکا گئی۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھانے لگا ہوں، معراج ذرا جھکتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا، پرحدت تپش بھری سانسوں سے۔ عائشہ کا کان جھلسا گیا تھا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر خود سے قریب معراج کو دیکھا تھا۔ وہ مخمور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بچپن کی چاہت تھی وہ اس کی، اور جب معراج خان کو پتہ چلا تھا وہ اس کی ہے، تب وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ ان دونوں کو پتہ تھا وہ ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں، اور یہ احساس خوش کن تھا۔ شرٹ، عائشہ اٹکتے لہجے میں بولی، کیونکہ وہ درمیانی ایک قدم کا فاصلہ طے کرتا اب بالکل ہی اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ تو میں نے پہن رکھی ہے۔ آنکھوں میں شرارت بھرے وہ شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی پر ٹکائے اسے اوپر اٹھاتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا عائشہ، جب آپ مکمل طور پر میری بن جائیں گی۔ اس کی چین پر محبت سے لب رکھتے وہ بوجھل گمبھیر آواز میں بولتا۔ عائشہ کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ عائشہ کی ہتھیلیاں اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ بس 2 ہفتے اور آپ مکمل میری دست رست میں ہوں گی، چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ خمار آلود آواز میں بولا۔ اس کے ہونٹ عائشہ کے لبوں سے مس ہوتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئے تھے۔ معراج، وہ گھبرا کر اسے 2 قدم دور ہوئی تھی اور آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کیے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ معراج خان کے لبوں پر پھیل گئی۔ جب آپ میری دست رست میں ہوں گی تو یہ گریز برداشت نہیں کروں گا میں، وہ اپنے لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں جذبوں کی آنچ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ جائیں، اب کہ میں شرٹ اتار کر دوں پریس کرنے کو، وہ لب دبا کر بولا۔ چہرے پر صاف شرارت واضح تھی۔ عائشہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے وہ سرشاری سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا، جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں جاتی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو جذبے چھپے تھے وہ عائشہ کو اپنے سحر میں قید کر رہے تھے، اور اس کا دل بغاوت کرتا اس سحر میں قید ہونے لگا تھا۔ گلال اب بھی چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ اب ذرا بتانا پسند کرو گی کلاس بنک کرنے کی وجہ؟ آرزو نے مروہ کو گھورتے پوچھا، جو کب سے اس سے بول رہی تھی کہ ایک بات بتانی ہے اور اب کلاس بھی مس کروا دی۔ یار بیٹھ تو جاؤ، سانس تو لے لو، مروہ گھاس پر بیٹھتے بولی۔ آرزو نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، اب بتا دیجئے باجی حکیمہ، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے اب وہ ضد ہوتے بولی، کیونکہ پرسوں بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا اور آرزو خان تو ویسے بھی پڑھائی سے بچتی تھی۔ یار کل کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ مروہ نے اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکتے کچھ اخذ کرنا چاہا، جس پر آرزو نے سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مروہ نے برا سا منہ بناتے اسے گھورا۔ بدتمیز، تمہیں واقعی یاد نہیں ہے؟ مروہ نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آرزو خان کے کندھے پر مارتے دہائی دی، جس پہ آرزو خان کرا کر رہ گئی۔ ہاں جی، کل تم نکمی دنیا میں تشریف لائی تھی، اس کے آگے سر جھکائے وہ ہاتھ جوڑتے بولی۔ اس کی بات پر مروہ نے ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ لبوں پر کھینچتے اسے دیکھا۔ ہاں جی، کل ماں بدولت کی برتھ ڈے ہے اور ساتھ میں میری انگیجمنٹ بھی ہے، مروہ شرماتے ہوئے بولی۔ آرزو جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی، ساتھ ہی دھموکا بھی رسید کیا۔ بدتمیز، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ آرزو ناک چڑھاتے بولی تو مروہ کندھے اچکا گئی۔ تم نے ضرور آنا ہے، 8 بجے فنکشن ہے، مروہ نے انگلی دکھاتے کہا، جس پر آرزو کی ساری خوشی دانیال سفیر خان کو یاد کرتے جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ یار باقی سب تو کسی طرح مان جائیں گے، لیکن وہ کھڑوس انسان وہ ہرگز نہیں آنے دے گا۔ آرزو نے رونا رویا تھا۔ اس کی بات سنتے مروہ کا منہ لٹک گیا۔ تم بس کسی طرح آ جانا آرزو،
ورنہ پھر مجھے مت بلانا، میرے لیے اتنا امپورٹنٹ مومنٹ ہوگا، اور میری بیسٹ فرینڈ نہ ہوئی تو پھر۔ مروہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑا۔ وہ کیا کرتی؟ دانیال خان جو اس پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا تھا، لیکن اس بار آرزو نے بھی اٹل انداز میں فیصلہ کیا تھا، وہ لازمی مروہ کی پارٹی میں جائے گی، ورنہ اس کی بیسٹ فرینڈ ناراض ہو جائے گی۔ گھر پہنچتے آرزو نے فوراً کپڑے چینج کیے تھے۔ شکر تھا کہ خان بابا انہیں لینے آئے تھے، اس وجہ سے وہ سارے راستے سوچتی آئی تھی کہ وہ کیسے اور کب بات کرے۔ مروہ کی پارٹی میں اجازت مانگنے کے لیے اس نے ماں سے بھی ڈسکس کیا تھا، جس پر اس نے صاف دانیال کا ڈراوا دیا تھا، جس پر آرزو کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ لیزے بھابھی؟ وہ کپڑے چینج کرتے کچن میں آئی تھی۔ لیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا بھوت تو نہیں دیکھ رہی؟ لیزے آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا لیزے بھابھی؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی اور پھر کافی مشین کی جانب بڑھ گئی۔ لیزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سب کو بتاتی ہوں، آرزو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آرزو خان کچن میں پائی گئی ہے۔ لیزے کی 4 سالہ بیٹی کے دودھ کا فیڈر ہاتھ میں پکڑے لب دباتے وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے آرزو نے فل بیزاری سے ان کی پشت کو گھورا۔ میں سفیان بھائی کو بتاؤں گی بھابھی، آپ بہت چالاک ہوتی جا رہی ہیں۔ آرزو نے پیچھے سے ہانک لگائی اور کافی نکالتے وہ اب کافی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کافی بنائی اور اسے کپ میں ڈالتے، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہی آرزو کا دل متلا اٹھا تھا۔ خراما خراما چلتے وہ اوپر 3rd فلور کے فرسٹ روم میں گئی۔ دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آرزو خان سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ دانیال نے اچنبھے سے پھر سے دیکھا، جیسے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ کیا ہے؟ آرزو کو کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ لیپ ٹاپ گود سے اٹھا کر ٹیبل پر دھرتے وہ بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ وہ میں کافی لے کر آئی تھی آپ کے لیے۔ آرزو کپ کے بعد دوسری نظر دانیال کے ہکا بکا چہرے پر ڈالتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کافی؟ اور تمہیں بنانی بھی آتی ہے یا پھر اس میں بھی تمہاری کوئی خرافات چھپی ہے؟ دانیال نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی بات پر آرزو نے دانت کھچکائے تھے، لیکن ضبط کر گئی، آخر کو پرمیشن بھی تو لینی تھی۔ وہ میں سیکھ رہی ہوں، آپ پی کر دیکھیں نا کیسی ہے۔ آرزو نے کپ اس کے سامنے پیش کیا، جس پر دانیال نے آرزو کو اچنبھے سے دیکھتے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، اور دوسرے ہی پل ایک شدید غصے کی لہر اس کے وجود میں سما گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں، یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ وہ دانت پیستے بولا۔ آرزو نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ کافی ہی بنائی ہے، آرزو معصومیت کے اعلیٰ ریکارڈ قائم کرتے بولی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھتے غصے سے مٹھیاں بھیجے سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ لگتا ہے تمہیں سزا لینے کا بہت شوق ہے آرزو خان، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، جو تم نے کافی میں اتنی زیادہ شوگر اور اتنا زیادہ نمک ڈال دیا؟ آخر تم آئی ہی کیوں یہاں؟ دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا آرزو خان کا وجود یہاں سے گم کر دے۔ آرزو نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ میں تو کوشش کر رہی تھی، اس میں اتنا بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ میں کون سا روز روز آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کافی بناتی ہوں؟ سڑیل ہی رہیے، آرزو پیر پٹک کر بولی تھی۔ ایک تو کافی بنائی، اوپر سے لاڈ صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں بنائی تو بنانا سیکھ لو، نو گیٹ لاسٹ، بد دماغ، بس زبان جتنی مرضی چلوا لو، وہ اچھی بھلی آئے گی۔ وہ بیزاری سے اسے دیکھتے واپس لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پیچھے آرزو خان کلستی ہوئی وہاں سے نکل گئی، لیکن اس درمیان وہ اس کی پہلی بات پر غور کرنا بھول ہی گئی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب سائڈ ٹیبل سے ٹیسٹ لیس کافی اٹھاتے وہ انجانے میں گھونٹ بھرنے لگا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیوں کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا جب وہ ساری کافی ختم کر گیا، جس کے بیکار ہونے کے تانے وہ ابھی آرزو خان کو سنا کر ہٹا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مما، اس کی منگنی بھی ہے ساتھ، تو میں خوب انجوائے کروں گی۔ آرزو صبح سے ہی سب لوگوں کے گرد گھومتی انہیں بتا رہی تھی کہ مروہ کی منگنی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے۔ اس کی باتیں دانیال سفیر خان کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھیں، لیکن وہ خاموش ہی رہا تھا، بلکہ سبھی خاموش تھے، جسے دیکھ اب آرزو کو غصہ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ چہکتی ہی رہی کہ بس کسی طرح اسے جانے کی پرمیشن مل جائے۔ تبھی بار بار کہہ رہی تھی، اف کتنا مزہ آئے گا، میں تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ آرزو اپنی ماں کو دیکھتے بولی، جو ناشتہ سرو کرتے اب بیٹھ چکی تھیں۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے اور آرزو چہک رہی تھی، کتنا مزہ آئے گا۔ آرزو ناشتے کی بائٹ منہ میں رکھتے بولی، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔
آملیٹ کا پیس منہ میں رکھتے وہ سنجیدہ سرد آواز میں بولا۔ سب لوگ خاموشی سے بریک فاسٹ کر رہے تھے، جبکہ اس کی سرد آواز پر چہچہاتی آرزو لب بھیج گئی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں ضرور جاؤں گی۔ میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، اس نے اتنی محبت سے بلایا ہے مجھے۔ آرزو فورک پٹکتے غصے سے بولی۔ اسے سامنے بیٹھا شخص زہر لگ رہا تھا اس وقت، یا شاید زہر سے بھی زیادہ برا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا نا، تم وہاں نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے لفظوں پر دباؤ دیتے وہی عدلی سنجیدگی سے بولا۔ میں جاؤں گی، سنا تم نے؟ کیا ہر وقت روب جھاڑتے رہتے ہو مجھ پر؟ کزن ہو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیر کھسکاتے وہ اٹھتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں اپنی ہیزل آنکھیں گاڑے بولی، جس پر مقابل نے جبڑے بھیج لیے۔ بکواس بند کرو، تمیز سے بات کرو۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس 5 فٹ 4 انچ کی آفت کی پڑیا کو آنکھیں دکھاتے دھاڑا کہ آرزو کا دل ہولے سے لرزا۔ کیوں تمیز سے بات کروں؟ تم نے کی ہے کبھی تمیز سے بات؟ ہمیشہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت پہنو، یہاں مت جاؤ۔ لیکن اب بس بہت ہو گیا، میں جاؤں گی۔ تمہارا یہ روب باقی سب پر چلتا ہوگا، مجھ پر نہیں چلے گا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی۔ آغا جی نے غصے سے اس کی چلتی زبان ملاحظہ کی، جبکہ مقابل کے تن بدن میں آگ بھڑکی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس تک جاتا، اس کی کلائی غصے میں دبوچ گیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم وہاں کیسے جاتی ہو۔ اسے گھسیٹتے وہ سرد چہرہ لیے آگے کو بڑھا، جبکہ آرزو نے غصے سے اس سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں کے! غصے سے دانت پیستے وہ بولے گئی۔ اس کی گھور افشانیاں سنتے دانیال سفیر خان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس نے سختی سے آرزو کو اس کے کمرے میں پٹخا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ خبردار اگر کسی نے اس بد دماغ لڑکی کو یہاں سے نکالنے کی گستاخی کی۔ انگلی دکھاتے اس نے ینگ جنریشن کی طرف شرر بار نظروں سے دیکھا۔ تم ہوگے بد دماغ، بلکہ تمہارے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، بس ہر ایک پر حکم چلانا آتا ہے تمہیں، جاہل شخص۔ اندر سے آرزو اس کی آواز سنتے چیخی تھی، جبکہ باہر سب ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی تھی، جسے اگر آرزو دیکھ لیتی تو ان سب کے مسکراتے چہروں کو آگ ہی لگا دیتی۔ رات کے 7 بجے وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ نیوی بلو کلر کی میکسی میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز کے بجائے لینس لگا لیے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر اپنا جائزہ لیا۔ جاہل نہ ہو تو۔ خان کو سوچتے آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی، جو لان میں کھلتی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کھولتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ آرزو عائشہ لان میں آتے اسے دیکھتے بھاگ کر اس کے پاس جاتی دبی دبی آواز میں اندر کی جانب دیکھتے بولی۔ عائشہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم سب سنبھال لینا، اوکے بائے۔ عائشہ کے بغیر کوئی بات سنے وہ باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ عائشہ پیچھے ماتھا پیٹتی ڈرتے ہوئے اندر کی جانب گئی تھی۔ اور پھر جب دانیال خان نے آرزو کا کمرہ کھٹکھٹایا تو کسی نے کمرہ نہیں کھولا تھا۔ دانیال لب بھیجے ماسٹر کی سے کمرہ کھول چکا تھا، لیکن بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے وجود کو دیکھ اس کی پیشانی کے بلوں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ تند و تیز نظروں سے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگا۔ عائشہ، آرزو کہاں ہے؟ وہ سرد آواز میں گریتا عائشہ کو اپنا حلق خوش ہوتا محسوس ہوا، لیکن وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ عائشہ، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آرزو کہاں ہے؟ اور فوراً اٹھو یہاں سے۔ دانیال اس مرتبہ روبدار لہجے میں بولا کہ عائشہ کمفرٹر سر سے اتارتے سہمتے ہوئے اپنے بھائی کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بھائی، وہ آرزو چلی گئی، عائشہ سر جھکائے بولی۔ دانیال نے آگ برساتی نظروں سے دیوار پر لگی آرزو کی تصویر کو گھورا اور پھر عائشہ کو اپنے روم میں جانے کا بولا تھا۔ عائشہ کو نہیں پتہ تھا دانیال کو کیسے پتہ چلا، جبکہ دانیال عائشہ کا جوتا دیکھ چکا تھا۔ لاوا سا دانیال کے وجود میں بھڑک رہا تھا، جس کی زد میں اب آرزو خان کا وجود آنا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ دبے قدموں سے اپنی ہائی ہیل ہاتھوں میں پکڑے ایک ہاتھ سے میکسی اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ آہستہ سے لب دبائے وہ ہال میں داخل ہوئی، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے 1 سیٹر صوفے پر ٹانگ چڑھائے برجمان شخص کو دیکھ آنکھیں پھیلائے وہیں رک گئی۔ بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ آرزو خان کو لگا جیسے سامنے بڑی شان سے موت کا فرشتہ بیٹھا ہے، جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھری جب وہ صوفے سے اٹھتا بھاری قدم اٹھانے لگا تھا کہ خاموش ہال میں اس کے قدموں کی ہولناک آواز گونجنے لگی۔ وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔
شاید باقی سب کو اس سامنے کھڑے جلاد نے ہی اندر بھیج دیا تھا۔ وہ تھوک نگلتی خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا آرزو کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے؟ بولو، کیا بکواس کی تھی میں نے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ وہ اتنے شدید غصے میں دھاڑا کہ اندر بیٹھی عائشہ اور مہا کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ آرزو خان ڈر سے 2 قدم پیچھے اچھلی۔ کیوں گئی تھی تم وہاں؟ وہ مٹھیاں بھیجے ماتھے پر 3 بل ڈالے بولا۔ انگار لہجے سے غصہ جھلک رہا تھا۔ نیلی آنکھیں وحشت سے لبریز تھیں اور آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ منگنی پر اس نے خوب انجوائے کیا تھا، مگر اب سامنے کھڑے شخص نے اس کا لہو تک منجمد کر دیا تھا۔ مم، میری دوست کی انگیجمنٹ تھی، وہ خوف سے بولی۔ آرزو کو لگا جیسے وہ بس اسے مارنے ہی والا ہو۔ زبان لڑکھڑا گئی۔ تو اگر تم وہاں نہیں جاتی تو کیا یہ سب تام جام نہ ہوتا؟ اس کا بازو دبوچے وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے گھرایا۔ آرزو نے اپنے بازو پر اس کی جارحانہ گرفت بڑھتی محسوس کی۔ آرزو خان لب بھیج گئی۔ نئی بغاوت نے اس کے اندر سر اٹھایا۔ تبھی وہ نظریں اٹھائے دانیال کو دیکھنے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ میرے بھائی، میرے باپ ہیں یا پھر؟ آرزو ہمت کرتی ذرا غصے سے بولی۔ دنستہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ زبان بند رکھو اپنی بد دماغ لڑکی۔ اس کا بازو جھٹکتے وہ ہاتھ ہوا میں معلق کر گیا۔ آرزو نے پھیلی آنکھوں سے اس کا ہوا میں تھما ہاتھ دیکھا تھا۔ میں جاؤں گی، ہر وہ جگہ جاؤں گی جس سے آپ کو مسئلہ ہو۔ سنا آپ نے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے کی؟ آرزو خان دانیال سفیر خان کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہزیاتی انداز میں چیخی۔ دانیال خان نے ہمیشہ اس پر پابندیاں لگائی تھیں، لیکن کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا دے۔ حد میں رہو اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں شعلے جھلس رہے تھے اور آرزو کی آنکھوں میں سرخی کی لکیریں تھیں۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، کیوں منہ اٹھا کر میرے معاملات میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آرزو لب بھیجے بولی۔ دانیال نے جبڑے بھیجے۔ اس لڑکی کی چلتی زبان کو ملاحظہ کیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ دانیال نے سختی سے اس کا ہاتھ جکڑا تھا۔ نیم اندھیرے میں آرزو کو وہ کوئی حیوان ہی لگ رہا تھا جو اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاتھ چھوڑو میرا۔ آرزو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے چھڑانے کی کوشش کرتے بولی۔ اسے حد سے زیادہ غصے میں تنے چہرے سمیت دیکھتے آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ تمہاری جگہ یہ ہے، سنا تم نے؟ جب یہاں 2 راتیں گزارو گی پھر تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ دانیال نے اسے لا کر ایک کمرے میں زور سے پٹخا کہ وہ زمین پر جا گری تھی۔ وہ دہشت زدہ آواز میں بھنکارا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں گھر سے باہر اتنی رات کو اکیلے جانے کا؟ اب یہاں رہو اکیلے۔ دانیال انگلی اٹھائے اسے دیکھتے کرخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے خوف سے آس پاس دیکھا۔ وہ ان لوگوں کا پرانا اسٹور تھا جہاں بہت پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ چھت پر بنے جالی نما روشن دان سے چاند کی ہلکی سے روشنی آ رہی تھی۔ سردیوں کی رات میں اندھیرے میں یہاں رہنا، آرزو خان کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ نو دانیال، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آرزو نفی میں سر ہلاتے آگے کو بڑھی جب دانیال نے اتنی ہی پھرتی سے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ آرزو بار بار دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ دانیال سفیر خان دروازہ کھولو، میں تمہارا خون کر دوں گی۔ تم جاہل انسان، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ آسمان پر چاند نہ ہونے کے برابر تھا۔ چاند کی بہت ہی مدھم روشنی آ رہی تھی، جس وجہ سے آرزو کو اب وہاں ڈر لگنے لگا تھا، اور اگر آرزو خان جان جاتی کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا تو یقیناً وہ ویسے ہی مر جاتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہا۔ باہر کھڑا شخص پاکٹ سے سگریٹ نکالتے لبوں کو لگائے سلگانے لگا تھا۔ اس کا خود کا وجود بھی اسی سگریٹ کی مانند سلگ رہا تھا۔ کن پٹیاں سلاتے وہ آرزو خان کے چیخنے چلانے کی آواز سن رہا تھا۔ اب چونکہ دانیال سفیر خان نے اسے یہاں قید کیا تھا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ دانیال کے علاوہ اسے وہاں سے کوئی باہر نکال لیتا۔ بیٹا دانیال، آرزو ابھی بچی ہے، میں سمجھا دوں گی اسے۔ رخسار بیگم بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے بولی، جو لب بھیجے فورک ٹیبل پر رکھ گیا۔ مجھے پتہ ہے چھوٹی امی، آپ اس کی ماں ہیں، آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بہت سخت رویہ ہے میرا اس کے ساتھ، لیکن آپ بہتر جانتی ہیں ایسا کیوں ہے۔
دانیال باہم ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے بولا۔ رخسار بیگم اس کی بات سنتے خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بہو تم فکر نہ کرو، آرزو ہماری بھی پوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ آغا جی نے بریک فاسٹ ختم کرتے اٹھتے ہوئے کہا تو رخسار بیگم اس بات میں سر ہلا۔ اس وقت وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چھوٹی امی، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ ماں نے باہر نکلتے ہانک لگائی۔ ان سب کو آرزو خان کی فکر تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کر اس سے بات کر لے، کیونکہ دانیال نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آرزو خان کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ خان بابا چلے۔ ماں ریسٹ واچ دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ عائشہ طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی اور آرزو میڈم قید کاٹ رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا جب ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے دو گاڑیاں رکیں۔ خان بابا نے اچانک بریک پر پاؤں رکھتے ایکسیڈنٹ ہونے سے روکا تھا۔ ماں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہے کون ہو، عقل ہے کیا؟ خان بابا کھڑکی سے چہرہ باہر نکالے بولے۔ جب سوٹ بوٹ میں لوگ اترے اور خان بابا کو خطرے کی گھنٹیاں اپنے قریب بجتی محسوس ہوئی تھیں، اس سے پہلے وہ تیزی سے گاڑی یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے، ان آدمیوں نے پھرتی سے خان بابا کے قریب جاتے ان پر گن کی بیک سے وار کیا۔ ان کے سر سے خون ابل کر باہر نکلا اور انہوں نے ایک فائر خان بابا کے بازو میں کیا تھا۔ ماں کی چیخ گاڑی میں گونجی تھی۔ خان بابا تقریباً بے ہوش ہونے والے تھے اور ماں تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اپنی جان بچانے کو اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں پھیل گئیں، چلنا جیسے محال ہو گیا تھا۔ ان آدمیوں نے ماں کے ارد گرد گھیرا بنایا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ ڈر تھا، جسم ہولے سے لرز رہا تھا۔ جب اس گھیرے کو چیرتے ہوئے ایک آدمی اسے اپنی جانب بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک شوز پہنے، سر پر ہیٹ رکھے، چہرے پر رومال باندھے اس کے قریب آیا۔ ماں نے خوف سے لبریز نظروں سے اسے دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ماں اپنی گاڑی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل کیا کاش وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ دت دیکھو، دت تمہیں جو چاہیے لے جاؤ۔ ہاں میرا بیگ ہے، تمہیں پیسے چاہیے؟ ماں گھبراتے ہوئے گاڑی میں گھستی جا رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جب الیگزینڈر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا کہ ان میں بس ایک آنچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، ماں نے زور سے آنکھیں میچیں اور وہ اس کے ڈر سے سہمے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماں جمشید خان، تمہاری بربادی چاہیے مجھے، وہ اس کے ٹھنڈے پڑتے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا۔ تو ماں کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج تک کسی نامحرم نے اسے چھوا نہیں تھا اور مقابل نے آج تک کسی لڑکی کو، لیکن وہ اذیت دینا چاہتا تھا ماں جمشید کو، تبھی اپنے خطرناک ارادوں سے اسے آگاہ کیا تھا۔ میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی یو باسٹرڈ۔ نہ جانے ماں خاں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ زور سے چلائی اور اس کا ہاتھ جھٹکا، جس پر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک ایک ہولناک وحشت میں بدل گئی۔ انٹرسٹنگ، آئی لائک اٹ، ماں کو دیکھتے وہ سرد اسپاٹ آواز میں بولا۔ ماں کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے اس کمشنر کو بتا دینا الیگزینڈر آیا تھا، اس نے نیم بے ہوش خان بابا کو شیشے کے پار دیکھتے کہا، جو اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھا کر اس پر فائر کرنا چاہا تھا، لیکن الیگزینڈر نے بہت بے رحمی سے ان کے ہاتھ پر فائر کیا کہ ماں ششدر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگنے کو قدم بڑھانے لگی، جب اتنی ہی تیزی سے الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماں لہراتی اس کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ الیگزینڈر نے آنکھوں میں وحشت لیے، اس کی مخصوص نس دبائی اور ماں جمشید خان کو اپنے سامنے موجود وہ شخص دھند کی نظر ہوتے معلوم ہوا۔ وہ جلد ہی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ الیگزینڈر نے اسے اٹھاتے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میرا انتقام تم پورا کرو گی ماں خان، تمہاری بربادی ہی میرا انتقام ہوگا۔ تم تڑپو گی تو وہ سب تڑپیں گے۔ وہ لفظ نہیں انگارے اگل رہا تھا، جس کی زد میں وہ ماں خان کے وجود کو جلا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بربادی کا ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ کوئی جواب دے گا کیوں لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ ماں دروازہ بجاتے بولی تھی۔ خوف آنکھوں میں پھیلتا اب جسم میں سرایت کرنے لگا تھا۔ باہر وہ شخص سرگار لبوں میں دبائے سرد تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرے پاپا کمشنر ہیں، 2 منٹ میں تمہیں غائب کروا دوں گی۔ ماں دروازہ اپنی پوری طاقت سے بجاتے بولی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر مجال تھی کہ باہر سے کوئی
کوئی بھی آواز اسے سنائی دے جاتی۔ کوئی ہے کیا؟ سنائی نہیں دے رہا، بہرے ہو گئے ہو؟ مہا زور سے دروازے کو ٹھوکر مارتے بولی، پھر سائڈ پر جاتے اس کمرے میں رکھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر مہا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ مہا بیڈ سے اٹھتے بولی تھی۔ وہ بہت ہمت سے کھڑی تھی کیونکہ اگر وہ کمزور پڑ جاتی تو نہ جانے سامنے والا شخص کیا کرتا اس کے ساتھ۔ میں کون ہوں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں کیا کرنے والا ہوں یہ تمہیں ضرور جاننا چاہیے۔ مہا نے دیکھا اس کے چہرے پر اب نقاب نہیں تھا، لیکن اس کے سر پر اب بھی ہیٹ تھی جو اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ مہا خان نے اس کے سیاہ ہونٹ دیکھے تھے۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، جانے دو مجھے، مہا بے خوفی سے بولی اور آگے کو بڑھی جب مقابل نے سختی سے اس کی کلائی دبوچے اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی باہر نہیں جاتا، سمجھی تم؟ آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا ورنہ، اور میں ایسی بلا ہوں کہ مجھے غائب کرنے کے لیے تمہاری 7 نسلیں بھی کم ہیں۔ اپنے اس باپ کی دھمکی دوبارہ مت دینا۔ وہ اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کرتے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بولا۔ مہا کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ مہا اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو مچل رہی تھی۔ اب اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا سامنے کھڑے شخص سے۔ بربادی مبارک، وہ اس کی جانب جھکتے مہا کی خوف سے تر آنکھوں میں دیکھتے بولا، پھر گردن پیچھے کو ڈھلکائے کہکا لگا گیا۔ مہا کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ کیسا سنکی انسان تھا وہ۔ دیکھو، جانے دو مجھے، مہا اٹکتے لہجے میں بولی جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنے اس باپ کا ڈراوا مت دکھانا آئندہ مجھے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنا ہاتھ اپنی بلیک شرٹ کے بٹنوں تک لے جاتے انہیں کھولنے لگا تھا۔ مہا نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اس کی بے باکی سے کیے گئے عمل کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مہا کے جسم میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی جبکہ شرٹ اتارتے وہ دور اچھال گیا۔ تمہاری بربادی کی شروعات۔ طنزیہ ہنستے وہ مہا کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ اس کے لہجے میں کہیں سے بھی مذاق کی رمق نہ تھی۔ مہا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ تو تم جو بھی چاہتے ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مہا کے لیے یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے اس طرح کمرے میں ہے۔ کجا کے سامنے کھڑے نامحرم کے خیالات۔ تم روکو گی مجھے؟ الیگزینڈر کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ مہا پیچھے جاتی اب بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا تھا، ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ دیکھو، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، پلیز جانے دو مجھے۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اکڑ ہوا ہوئی۔ مہا روتے ہوئے سسکی تھی کیونکہ سامنے کھڑے شخص کے ارادے کہیں سے نیک نہیں تھے۔ تم کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک جھکتے بولا۔ مہا سے سکتی نفی میں سر ہلا گئی۔ الیگزینڈر نے انگلی کی پور سے احتیاط سے اس کے آنسو چنے بغیر اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے۔ میں تو ایسا ہی کروں گا۔ تمہاری بربادی ہی صفیہ خان کی بربادی ہوگی۔ جب تم رسوا ہوگی تب ان لوگوں کو کسی دوسرے کی عزتوں کا خیال آئے گا۔ مہا کا چہرہ اب کی بار سختی سے دبوچے وہ سرد آواز میں غرایا۔ اس کی شرر وار نظریں مہا کے سرخ پڑتے چہرے پر تھیں۔ نو پلیز، مہا نفی میں سر ہلاتے سسکی۔ اسے اس سنکی انسان کی انگلیاں اپنے چہرے میں دھنستی محسوس ہوئی تھیں جبکہ الیگزینڈر ضبط کے مارے جبڑے بھیج گیا۔ کب کسی لڑکی کے ساتھ ایسی غلاظت بھری باتیں کی تھیں یا یوں قریب آیا تھا؟ تبھی سینے میں آگ سی بھڑکنے لگی تھی۔ ایسے مت کرو میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ مجھ سے نکاح کر کے چھوڑ دینا یہ سب کر کے، مہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اس وقت اپنی عزت بچانے کو اسے یہی بہتر لگا تھا۔ اسے اپنا دماغ مئو فوتا محسوس ہوا۔ ہاں، تم سے شادی تاکہ یہ سب تمہاری رسوائی میں نہ بدلے۔ میں صرف تم سے انتقام لوں گا مہا جمشید خان، ایسا انتقام کہ رفتہ رفتہ تم تڑپ کر مر جاؤ گی اور ساتھ میں تمہاری وہ ماں بھی۔ کیسا لگے گا تمہیں جب ایک نامحرم تمہیں چھوئے گا؟ وہ مہا کے چہرے کو جھٹکتے کہکا لگا کر ہنسا، یا شاید وہ خود کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کرنے والا ہے۔ نہیں پلیز، ایسا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی تھی جبکہ الیگزینڈر نے حد سے زیادہ غصے میں دانت کچکچاتے اس کے بال جکڑے۔ ایسے ہی تڑپ رہا تھا میں 11 سال پہلے، لیکن انہیں رحم نہیں آیا مجھ پر۔ میں کیوں تم پر رحم کروں؟
وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا۔ یہ بھی شکر تھا کہ مہا جیسی نازک دل لڑکی نے اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پلوں کو یاد کرتے نمی پھیل گئی اور اس کی گرفت مہا کے بالوں پر سخت تر ہو گئی۔ نہ ہو۔ ماں اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی گرفت چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک کرا نکلی اور پھر کئی سسکیاں۔ پلیز مت کرو، تمہیں تمہاری ماں بہن کا واسطہ۔ ماں، میرے لیے میری عزت سب کچھ ہے، مہا روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، جبکہ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا۔ مہا کی باتیں سنتے